الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ بات چل رہی ہے عرش کے نیچے، عرش کے سائے میں اللہ کن کن لوگوں کو جگہ دے گا۔ تو ان میں سے 20 پر 8 لوگوں کا تو ذکر ہو گیا ہے، 20 پر 9 آدمی، 29واں آدمی کون کا تو حق بات قبول کرنے والا، حق بات قبول کرنے والا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اتدرون من السابق الى ظل اللہ یوم القیامہ؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ قیامت کے دن اللہ کے سائے کے پاس، اللہ کے سائے کی طرف سب سے پہلے کون پہنچے گا؟ اللہ کے عرش کے سائے کے پاس سب سے پہلے کون پہنچے گا، یعنی کون جائے گا؟ تو صحابہ نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کے رسول ہی سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ یہ ادب ہی ہے سننا رہا۔ ہم نہ کوئی بھی بات معلوم رہندے، لیکن جب ہمارے سے بڑے کیا تو بھی پوچھے ہم نا، کیا بھئی تم نے یہ بات معلوم کیا، تو وہ معلوم کو شروع ہو جانا نہیں، کیا بولنا معلوم نہیں۔ یہ بڑی خراب عادت لوگوں کی۔ کیا مثال کے طور پر کوئی عالم کوئی قصہ بول رہی، اس سے پہلے سن کو رہا تھا قصہ وہ آدمی ہو، تو کیا بھئی یہ قصہ سن کو ہی نہیں کیا گا، تو وہ سن کو ہی نہ کولے بولو نہ کو دوسرا بولو گے، یعنی تو بولتے رہے گا نا، بعض لوگ بولتے رہتے ہیں، دیکھا بھائی سب بولتے ہیں، دیکھ اب ایسا بولتے ہیں، دیکھ وہ غصہ آتا ہو، معلوم ہے تو بھی کیا بولنا، معلوم نہیں۔ یہ بڑوں کا ادب ہے۔ تو صحابہ تو ادب میں پہلے نمبر پر، اس لیے بولتی با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جو ادب کرتا ہے اللہ اسے بہت کچھ دیتی، جو ادب نہیں کرتا انہیں تو برباد ہو گئے سکت۔ تو صحابہ تو ہمارے نبی کا بڑا ادب کرتے تھے، معلوم ہے تو بھی نہیں بولتے تھے۔ اور پہلی بات تو صحابہ کو معلوم ہی نہیں ہوتا تھا، ہمارے نبی پر وحی اترتی تھی تو ہمارے نبی بولتے تھے، سن میری بات۔ اس لیے صحابہ کہنے لگے اللہ ورسولہ اعلم، حضور ہم نہ معلوم نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول آپ سب سے زیادہ جاننے والے، بولو تمہیں کون کی جن کو اللہ عرش کے سائے میں جگہ دیتا اور سب سے پہلے جاتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الذین اذا اعطوا الحق قبلوہ، وہ لوگ ہیں جب ان کو کوئی حق بات یا سچی بات پیش کی جاتی ہے، حق پیش کیا جاتا ہے تو وہ فوراً اسے قبول کر لیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ہمیں گھمنڈ کیا سمجھ جاتی گا، تو تکبر کیا سمجھ جاتی گا، تو کوئی اچھے کپڑے پہن لیا، کوئی اچھے جوتے استعمال کر رہا ہے، شو استعمال کر رہا ہے، کوئی اچھی گاڑیاں میں پھر رہا ہے، کوئی اچھے کھانے کھا رہا ہے، تو لوگ سمجھ جاتی اسے بڑا گھمنڈ رہے، اسے بڑا تکبر رہے۔ اللہ کے نزدیک یہ تکبرش نہیں، اچھے کپڑے کھانا، اچھے کپڑے پہننا، اچھے کھانے کھانا، اچھی گاڑیاں استعمال کرنا، اچھی سے اچھی چیز استعمال کرنا، یہ گھمنڈ نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، یہ اچھی چیز ہے۔ اللہ خود فرماتا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میں تم نے جو نعمتیں دیا ہو نہیں ہے اسے استعمال کرو، لوگوں کو بولو ہمارا اللہ کہتا اچھا کیا، ہم نے کہتا اچھا رکھا ہے۔ چپکے جھوٹ بولتے رہتی ہیں، ہمارے نبی ایک جوڑا پہنتے تھے، اسی میں ہمارے نبی کا گزارا چلتا تھا۔ یہ نہیں بولتے کہ ہمارے نبی وہ جوڑا کیسا پہنتے تھے، میلا پہنتے تھے، صاف ستھرا پہنتے تھے ہمارے نبی۔ یہ ایک جوڑا پہنتے تھے لیکن اس میں خوشبو آتی تھی، وہ جوڑا پاک صاف ہوتا تھا۔ 3 4 دن ایک ہی جوڑا پہن لینا، پوچھے تو نہیں بھائی ہمارے نبی سادے تھے، میں بھی سادہ رہتا ہوں۔ ہر ایک چیز میں نبی کا نام، نعوذ باللہ۔ ہمارے نبی کے پاس بہترین سے بہترین سواریاں تھیں، بہترین سے بہترین کھانا پیش ہوتا تھا ہمارے نبی کے پاس۔ ہمارے نبی نہیں لیے سو
ہمارا نبی استعمال نہیں کرے سو اللہ دینے کے لیے تیار تھا ہمارے نبی کو. ہمارے نبی کے پاس ہوتے ہوئے بھی ہمارے نبی سب کو دیالتے تھے. ہوتا فرق ہمارے پاس ہمیں رکھ لے ہی سو ہمارے نبی کیا کرتے تھے آتاس پورا دے ڈالتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہے جو بھی آتا تھا فوراً دیالتے تھے نہیں رکھ لیتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ تو بہت ہی زبردست قیمتی کپڑا آیا تھا. مثال کے طور پر آج کے حساب سے 2 لاکھ روپے اس کا جوڑا. اتنی قیمت والا کپڑا ایک بار آیا تھا. ایک آدمی ایک تحفے میں دیا تو ہمارا نبی یوں پہنے ہوں نکال کو دیا لے. کئی کو معلوم کیا میری امت میں بھی بہت سارے غریباں آتی اب ان کو دل دکھتا نہیں کیا ہمارے نبی بڑے مالدار تھے. یہ سوچ کو ہمارے نبی استعمال نہیں کرے سوتا قیمتی چیزیں اچھی اچھی چیزیں. ورنہ جتنے بھی عشرہ مبشرہ میں صحابہ ہیں جتنے بھی بڑے بڑے صحابہ ہیں انہوں سب مالدار تھے زبردست مالدار تھے. بھائی ایک مالدار ہے اس کی آمدنی مہینے کی آپ کو 2 لاکھ روپے 3 لاکھ روپے کا تو اس کے حساب سے وہ کم ہونے وہ جو کپڑے پہن رہا ہے وہ جو گاڑی لے رہا ہے اس کے حساب سے کم ہو. غریب کو زیادہ ہو. غریب کیا بولتا ہے کتنا فضول خرچی کر رہا دیکھنے کو اس کی آمدنی ہوتی ہے انہیں ہوتا کر رہا. بھائی مثال کے طور پر مالداران کی شادی دیکھتی ہے ہمیں کتنی زبردست حال بات کرتی انہوں کتنا زبردست ڈیکوریشن کراتی انہوں. سب بولنے والے اتنا پیسہ غریبان دیا لے تو کیا ہوتا ہے کتنے غریبان کے گھراں چلتی نہیں کیا. ان کو اتنی آمدنی ہے مہینے کی تنخواہ ان کو اتنی آ رہی ہے اتنا پیسہ انہوں لگے تو ان کو کیا وہ فضول خرچی نہیں ہوا. ان کے حساب سے وہ ان کو کم ہوا. غریب کے حساب سے زیادہ ہو. سمجھ میں آ رہا ہے. تو ہر آدمی اچھے کپڑے پہن رہا ہے اچھی گاڑی استعمال کر رہا ہے اچھے کپڑے پہن رہا ہے اچھی چیز استعمال کر رہا ہے تو لوگ اسے دیکھ کو کیا بولتی ہیں نا بڑا گھمنڈی ہے بڑا گھمنڈی اسے بڑا گھمنڈ. نہیں یہ گھمنڈ نہیں. گھمنڈ کیا کہ تو اللہ کی کوئی بات ہمارے سامنے ہی ہمارے نبی کی کوئی بات ہمارے سامنے ہی میں مانتا نہیں کو بولتا دیکھو یہ گھمنڈ ہے سب سے بڑا گھمنڈ یہ اللہ کی بات بھائی یہ اللہ کا حکم بھائی اللہ کا حکم ہے میں کیا کروں میں نہیں مانتا میں کرتا ہوں سچ کہتا نہیں یہ گھمنڈی ہے سب سے بڑا گھمنڈی ہے. کیوں سب سے پہلے گھمنڈ دکھایا سو شیطان. کیا گھمنڈ دکھایا حالانکہ عبادت کرتا تھا اچھا تھا نیک تھا متقی تھا عبادت گزار تھا. کیا گھمنڈ دکھایا اللہ کا حکم نہیں مانا. اللہ بولے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو بولا میں کہیں کو کروں تو اللہ کی بات کو نہیں ماننا یہ گھمنڈی ہے. تو اللہ کیا کرے اسے گھمنڈی ہے تو کو جنت سے نکالنا ہے اسے. تو شیطان کیا کرے اسے اللہ کی بات کو نہیں مانا اسے. یہ سب سے بڑا گھمنڈی ہے. اللہ کی بات ہمارے سامنے آ گئی ہمیں فوراً مان لینا یہ اللہ کی بات ہے. جب نبی کا نام آ گیا ہمارے نبی ایسا کرتے تھے ہمارے نبی کا یہ طریقہ ہے فوراً مان لینا سوالہ نہیں اٹھانا. بہت سارے لوگ اللہ کا یہ حکم بھائی نکو بھائی ایسا کرو نہ کو تو کر لے تو کیا نبی کی یہ سنت بھائی نکو بھائی ایسا کرو نہ کو تو کر لے تو کیا. مغرب کی 3 رکعت فرض بھائی نہیں ابیش پڑھے ہمیں کتنے رکعت فرض ہے 3 4 پڑھ لے تو کیا. چوتھی رکعت میں صرف فاتحہ سنا رکوع میں سبحان ربی العظیم سنا سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ سنا اتحیات سنا پورا نیکی کا کام نہ کریا سو میں پھر بھی اللہ بولتی تیری نماز تو رکھ لے. میں بولیا سو 3 تو پڑھ رہا سو کہتے 4 13 تو رکھ لے مجھے نکوش نکو کہتی اللہ. میں چوتھی رکعت میں کہتا ہوں غلط پڑھے کیا پورا صحیح نہ پڑھیا میں صرف فاتحہ بھی پڑھیا رکوع کی تسبیح پڑھیا سجدے کی تسبیح پڑھیا اتحیات پڑھیا غلطی کیا پڑھیا نہ میں پھر بھی کہیں اللہ نہیں مانتے سو. رمضان کے 30 روزے عید کے دن میں روزہ رکھ لے تو کیا کہ تو اللہ بولتی ہے تیرا روزہ نہیں ہوا تو کہتا رکھ لے تو ویسٹ. بقرعید 3 دن قربانی 5 دن کر لے تو کیا کر لے 5 دن کیا سال بھر بھی کر لے تو کون نہ کو بولتی. لیکن اللہ کی بات جو ہے وہ ماننا یہ اچھی عادت. اللہ کی بات کو نہیں ماننا یہ سب سے بڑا گھمنڈی ہے. سن مارا ہے اچھے کپڑے پہن لینا اچھے کھانے کھا لینا اچھی چیزیں استعمال کر لینا یہ گھمنڈ نہیں ہے. بولنے والے بولنے دینا اور بھی بول تو کہے گا تو یہ اللہ کی نعمت ہے ہمیں استعمال نہیں کرے تو پھر کون استعمال کرنا سو. بہت سارے کیا
यहाँ नकोले जन्नत में इस्तेमाल कर लेंगे। फिर यहाँ कहीं को, यहाँ तो कपड़े भी पहनना को जन्नत में पहन तो कपड़े, खाने भी खाना को तो कहाँ खा, जन्नत में खा तो, गाड़ी भी यहाँ पहनना को जन्नत में, घोड़े में भागता तो, यहाँ भी सोना को तो खबर में सोता। उतनी फिक्र तुझे जन्नत में अल्लाह देता सोच, लेकिन दुनिया में भी दिया है अल्लाह। खाओ पियो पहनो, हलाल बोल रहा उसमें, खाओ पियो पहनो के तो क्या हलाल, हजरत बोल रहे खाओ पियो को, तो उसमें भी एक बॉर्डर है, सब मारा है, वो बॉर्डर उंगल को नहीं जा सकते हमें। तो सबसे बड़ा घमंड क्या, तकब्बुर क्या, तो हक बात को कबूल नहीं करना, ये सबसे बड़ा घमंड है। बहुत सारे लोगों को सही गलत करते रहते, सही ऐसा नहीं भाई, ऐसा करना कि मालूम ही छोना नहीं तुम्हारा सही में, तुम ऐसा साइन कर रही हो, देखो अच्छा तुम्हारी प्रॉपर्टियाँ पर तुम्हारा साइन कर को छिना ले जाएगा, तुम्हें कौन बोलने वाला है, मेरी मर्जी में कैसा तो कर ले तू, मैं क्या बोला, मैं हकीक ना बोलिया, गुस्सा आ जाता आदमी को। एक आदमी गलत नमाज पढ़ लेता था, मैं ऐसे नमाज के थोड़ा सामने हो, तुम्हें क्या तुम्हारी रुकू सही नहीं थी, तुम्हारा सजदा सही नहीं था, तुम्हें अतहियात में बराबर नहीं बैठे, तू कौन बोलने वाला, मैं कितने सालों से पढ़ता हूँ, तू नवा है इस मस्जिद में, मैं ये मस्जिद में 20 साल से पढ़ता हूँ, तेरी बात सुनना क्या मैं सुन, मैं हकीक ना बोले उनको, क्या तो गलत बोले मैं, आओ बेजा किसे तो मारदाल कहेंगे, मैं नमाज सही है वो मानते नहीं। शादी से पहले के रस्मा, खानदान वाले को बिठा ले को, आलिम सब, शादी के पहले जितने भी वो जुलवे ही हलवे ही ये ही वो ही सब नहीं, ये ही वो ही सब नहीं, सीधा मजनूशक बुला लिख जाएंगे, पढ़ा लेंगे, बुला ले को आगेंगे, तो क्या बात पढ़े से उसके वास्ते तुझे, हाँ नौशो को ख्वाहिश थी नहीं पापा, एक बारिश कर लेता शादी होने, क्या एक बारिश शादी कर लेता, तब भी वहाँ उसे क्या बना ले, नामर्द बना ले उस पापा, उसे बोल डाले तो उन्हें एक शादी के लायक ही चुने, एक बारिश शादी कर लेता बाप बच्चा, उसके भी शौक़ रहती है, उसके भी ख्वाहिश रहती। खानून को तो कितने जने करते ही ना, उनको क्या करें ना अल्लाह, हम नाच के क्या करता है, ऐसा नवा घर बने ही ठंडी करना, दूध उबलाना, क्या क्या की करना, नको भाई करो, नको कर ले तो क्या, सर मारा फातिहा कराना, ये कराना वो कराना, करो नको भाई कर ले तो क्या, चहलामा करना, छिल्ले करना, ये सब खतने की रस्म करनी है, सब मारा नहीं, वो भी गोशा काट को फुला गिला दाल को शहीद हो रहा सकोन की, मजे ले रही सकोन की, अजीब मत आने डर लग रहा, अभी कहेगा रस्म आती को, सन मारा है बच्चा पहली बार ढेली जुंगलिया। हमारे जमात में एक साथी थे पापा, उन्होंने मौलाना में जल्दी जाना, मुझे 2 दिन छुट्टी जो मौलाना का, तब मैं अमीर था, तो मलकल चलो में थी हमारी जमात, हाँ क्या साथी, मैं पूछा क्या भाई अचानक क्या चल रही, वो तो नहीं हमारा भांजा ढेली जुंगलिया कहते हैं, फर्स्ट मामू जाको नारल फोड़ को बच्चे को ड्रेस दिलाना कहते हैं, वो रिवाज कहते हैं। मैं बोला नको भाई उससे भी गलत हो, अयो ख़ानदान वाले मानते हैं मौलाना, बड़े ज़िद्दी आदमी, नारल फोड़ना कहते हैं, जोड़ा दिलाना कहते हैं, मामू उंगलियाँ तो बच्चा, ये क्या मुसीबत है देख के। अब कितने बच्चे ढेली जाऊँ गलते रहती हैं, बोलते बच्चा मामू क्या करते रहना, नारला फोड़ते रहना, ड्रेसन दिलाते रहना, पैसे नहीं तो ऐसे रस्मा। अब और उसमें अलग एक नया आया है चहलम में, पहली बात तो करनाच नहीं, करे तो भी बकराज काटना कहते हैं, मुर्गी काटे तो अल्लाह कबूल करते नहीं, बकरेज काटना, बकरेज काट को बकरेज खिलाना। तो बहुत सारी आज दुनिया में सबसे ज़्यादा आदमी को भारी क्या लगता है उसको, तो हक बात कबूल करना आदमी को सबसे ज़्यादा बोझ, सबसे ज़्यादा बोझ। हालांकि हक बात कबूल करने वालों को अल्लाह अर्श का साया दे रही, जितने लोग हक बात को कबूल नहीं करते उन्होंने शैतान के भाया ही। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह के नेक बंदे कभी भी अल्लाह की बात को ठुकराए नहीं। अल्लाह बोले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में जाओ, चले गए, आगे खामोश पाओ।
ہمارے نبی کو اللہ بولے مکہ چھوڑو مدینہ جاؤ، چلے گئے خاموش. صحابہ کو بولے ہجرت کرو، چلے گئے خاموش. اللہ کے نیک بندے کبھی بھی اللہ کی بات پر سوال اٹھاتے نہیں. نبی سے عشق کرنے والے، نبی کے عاشق کبھی بھی نبی کے خلاف کام کرتے نہیں. نبی کے خلاف کام کرتے جاؤ پھر بھی نبی کے عاشق ہم بولتے رہو، کہیں کے عاشق ہم نہیں. اللہ سے محبت ہے وہ بولتے جاؤ پھر بھی اللہ کے خلاف کام کرتے جاؤ. خود ماں باپ کچھ پسند آتا نہیں. جب بچہ امی مندو تمہیں کا تو بڑا پسند نہیں، ابا تمہیں مجھے بڑا پسند با، کیونکہ سامنے ایسا بولتا ہے پیچھے ان کے خلاف کام کر رہا ہے، تو ان کو معلومات کتنا دل دکھتا نہیں، کتنا دھوکہ دیا لیکن ہم نہ بول کچھ. تو اللہ کے بات کو نہیں ماننا یہ کتنا بڑا گناہ ہے. نبی کے طریقے کو نہیں ماننا کتنا بڑا گناہ ہے. سوچ کو دیکھو بھئی، ہمیں مسلمان اللہ نبی کے صدقے میں اللہ ہم نے ایمان دیا ہے، نبی کی امت میں چنیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بھی ہمیں نبی کے خلاف کام کرتے رہے، نبی کی سنت کے خلاف کام کرتے رہے، اللہ کے حکم کے خلاف کام کرتے رہے اور اسے شان سمجھتے رہے. کئی کی شان ہے، کئی کی عزت ہے. شان تھی، عزت تھی تو ہمارے نبی کرتے تھے، صحابہ کرتے تھے، علماء کرتے تھے. آج لوگ ہم بولتے ہیں وہ زمانے میں کیا بھی نہیں تھا اس لیے کریں نہیں، یہ زمانے میں رجت کرتے تھے. نعوذ باللہ، کیا بول رہی. بہت سارے لوگ داڑھی کا مذاق اڑاتے، بہت سارے لوگ داڑھیوں کا مذاق اڑاتے. بھائی نہیں چھوڑنا، نہیں ٹھیک ہے چھوڑو نا. کہاں ہے دین میں؟ کون بولے داڑھی چھوڑو کو؟ داڑھی چھوڑے تو ایسا رہنا ہو، ایسا رہنا ہو. کہاں ہے دین میں جھبا پہننا ہو؟ کہاں ہے دین میں ایسا کرنا ہو، ویسا کرنا ہو؟ سوالاں کرتی میں مسلمانوں. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہی کہ جنت کے جانے سے پہلے جو عرش کا سایہ ملتا نا، وہ عرش کے سائے میں سب سے پہلے آگے جانے والا. اتدرون من السابق الى ظل اللہ یوم القیامہ، کیا تم جانتے ہو کہ سب سے پہلے آگے بڑھنے والا اللہ کے عرش کے سائے میں آگے بڑھنے والا کون ہے؟ جب اسے حق بات بولے تو فوراً قبول کر لیتا، دوسرا سوالش نہیں. جن سے محبت ہے دیدوں کو، انہوں کیا بولے تو مان لیتے ہیں، مان لیتے کہ نہیں. مثال کے طور پر امی سے محبت ہے، ابا سے محبت ہے، امی ابا کیا بولے تو مان لیتے. بیوی سے محبت ہے، بھائیوں سے محبت ہے، دوستان سے محبت ہے، انہوں کیا بولے تو کرنے تیار ہو جاتے. تو اللہ سے اتنی محبت نہیں، وہ بھی اللہ بول رہا ہمارا اچھے کے واسطے. اللہ ہمارا کیا بھی نقصان نہیں کرنا چاہ رہا، اللہ ہمیں نفع دینا چاہ رہا. ہمیں کرنے کی وجہ سے اللہ کو کیا ملتا نہیں بھائی، ہم ناچ ملتا. اللہ کبھی بھی مطلب نہیں. نعوذ باللہ. اللہ کی محبت سچی، اللہ کی دوستی سچی. تو سب سے بڑا گھمنڈ کیا تو حق بات کو قبول نہیں کرنا، یہ سب سے بڑا گھمنڈ. حق بات آ گئی ہمارے سامنے فوراً مان لینا. کرتی کہ نہیں کرتی وہ الگ بات. یہ صحیح کہتے بھائی، ٹھیک ہے چھوڑو بھائی، یو اللہ کی بات آ گئی تو تسلا کو چھوڑا لو. یہ نبی کی سنت کہتے بھائی، کرتی کہ نہیں کرتی کی بات کا مسئلہ ہو لیکن مانو تو پہلے بھائی. نہیں بولنا لوگوں کو، یہ بہت بڑا گناہ. کہاں ہے دین میں، کہاں ہے قرآن میں، کہاں ہے حدیث میں؟ اللہ کی بات آ گئی فوراً منہ کھلنا نہیں ہمارا. نبی کا طریقہ معلوم ہوا، اس کے خلاف جانا نہیں ہوا. سننا رہا کون کیا بھی بول لیتے، خاندان والے کیا بھی بول لیتے. جھوٹ معلوم ہوا تھا، اچھا معلوم ہوا تھا. میں تو بولے پرسوں بھی کہ سورج نکلا کہ نہیں، ڈاؤٹ ہے. صبح میں سورج نکلے کہ نہیں، ڈاؤٹ ہے کیا بھائی؟ اجالا آئے گا تو خود بخود معلوم آتا نہیں کیا کو سورج نکل گئے گا نہیں. کسی تو جا پوچھ دکھا میں پروف کے واسطے بھائی سورج نکلا کیا. سورج ہمارے نبی کے صدقے میں نہ بنیا، سورج ہمارے نبی کے صدقے میں نہیں. اس کا اجالا اتنا ہے کہ انہیں اجالا دیتے ہی سب کو معلوم آتا سورج آ گیا. نبی کا دن کیسا چھپ جاتا بھی معلوم ہو جاتا صحیح کی غلط کی. لیکن بات اللہ کی آگی، نبی کی آگی، خاموش ہو جاتا. سب بارہ قصہ بولتا ہوں. دیکھو ایک بادشاہ تھا، وہ بادشاہ کے پاس ایک سعید گھرانے کی بچی، نبی کے خاندان کی بچی، جاگو کہنے لگی کہ بادشاہ میں سعید گھرانے کی بچی ہوں، میں نبی کے خاندان کی بچی ہوں، بہت غریبی ہے، تھوڑی میری مدد کرو. اللہ جنا کوئی ساتھ بولتے سو نبی کے گھرانے کے بچہ کو نہیں کیا تم ثبوت ہے دیو، نہیں تو جاؤ. تمہیں نبی کے گھرانے کو کیا تم ثبوت ہے تو دیو، پروف ہے تو دیو، نہیں تو
जाओ जाओ जाओ। एक पंडित था, एक पंडित वो बातें सुन रहा था। वो पंडित कहने लगा, आओ तुम्हें मेरे घर में आओ, कहो वो बच्ची को, वो बच्ची को, उसकी माँ को, उसकी बच्ची को, सबको घर में ठिकाना दो। तो बादशाह रात में सोया हो, तो सोया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के महल के सामने खड़े थे। तो वो आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलकर कहने लगा, हुजूर ये जन्नत का महल मंजज क्या, तू कौन को है हमारा नबी? हुजूर मैं आपका उम्मती, मैं मुसलमान, तेरे पास प्रूफ क्या है हमारा नबी? उन्हें घबरा होगा। उन्हें पूछा, हुजूर मैं मुसलमान हूँ, मैं आपका उम्मती हूँ, मैं आपको मानता हूँ। तो हमारे नबी बोला, आज मेरी बच्ची आई थी तेरे पास, तो आज प्रूफ पूछा ना, तो नबी की बच्ची क्या होगा? अयो हुजूर मेरे से गलती होगी, मुझे माफ कर दो। अब ये महल किसका है? ये महल फलां पंडित का। अल्लाह उसे ईमान भी दिया है, उन्हें मुसलमान भी हो गया है, और वो मुसलमान का घर ये जन्नत में। तो बादशाह को नींद होशियार हुई, नींद होशियार होती ढूंढा वो बच्ची को, ढूंढा, फिर वो पंडित का ये सब मालूम कर को गया। तो वो पंडित कहने लगे, क्या गालियाँ पड़ेगी कल रात? तुमने यहाँ गालियाँ पढ़ लगते, मुझे वहाँ हिदायत मिल लगती, अल्लाह मुझे ईमान दिया, अल्लाह मुझे जन्नत दिया। अब मैं हरगिज़ देता नहीं, ये घर में चलती बच्ची है। तो नबी का नाम आ गया, बस कर डालना, वो सही की गलत की नको। अल्लाह नीयत तो देखता नहीं, लेकिन नबी के नाम को धोखा देने वाले, रख को धोखा देने वाले, उन्होंने पछताते करने वाले को क्या है पाप। उन्होंने सोचे हमारे नबी करीम सो, लेकिन जो बोलता था ना झूठ, उन्हें तो डरना था नहीं। नबी का नाम है तो सामने वाले की इज्जत देती, भाई मैं झूठ बोलना क्या, नबी का नाम रख ले। ऐसे बल्ला के ही नबी के नाम को रखो झूठ बोलने वाले, अल्लाह के नाम को रखो झूठ बोलने वाले। लेकिन हमें कर डालना, अल्लाह की बात आ गई फौरन कर डालना, मालूम हो जाता सही की गलत क्या, अच्छा मालूम आता, टेंशन ही नहीं। कहेगा तो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कितने बार पढ़ती नहीं है, मैं पढ़ती कि नहीं नमाज में? क्या माना उसका? अल्लाह हम ना चलने होता नहीं सीधे रास्ते पर, तू चलाना सो। बाज़ उलमा क्या बोलती हो, तो हाथ पकड़ को चलाना तो हम ना चलने आता नहीं, सीधा रास्ते पर तू चला। क्योंकि हमें बोल रही किसे? अल्लाह को। अल्लाह रोजाना चलाना चाहता, कहाँ चलते ही? अल्लाह रोजाना बोलता अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह रोजाना जुमा में बुजुर्गा, तबलीग वाले सब को बार बार, भाई ये सीधा रास्ता, ये सीधा रास्ता, ये सीधा रास्ता, ये गलत रास्ता, ये काम करो, ये काम करो नको, कितने बार बोल रही नहीं, रोजाना ये ना हो रहा है। कहीं तो हम अल्लाह से पूछ रही, अल्लाह ना भेज रहा बाखदा। जुमा जुमा बयाना होती नहीं क्या भाई? तबलीग वाले तो अल्लाह तबलीगी भाइयों की उम्र में बरकत देते, रात में आते ही नहीं, सभी सोते वक्त आती पाप। आओ भाई अल्लाह की बात सुन लो, अल्लाह के बंदे अल्लाह की बात ले लेगा, अल्लाह के बंदों के पास है, आओ सुन लो। उन्हों अजाना, फिर यूट्यूब तो अल्लाह अकबर भर को पड़ी बयानात, किस किस के बयानात होना, कैसे कैसे बयानात होना, लाइफ चेंजिंग बयान को खाली डाले तो बस सर्व लिस्ट आती है, इमोशनल बयान को तो बस सर्व लिस्ट आती है। कोई सी पसंद का गाना होना वो गाना रख ले सुन लेते थे नहीं यूट्यूब में, है कि नहीं? सर्च करते थे कि नहीं? इस साल का सबसे फेमस गाना कौन सा, सबसे बेस्ट कॉमेडी कौन सी हो, सबसे बेस्ट अल्लाह की चीज़ें बोल सकते नहीं, सर्च करते थे नहीं? तो क्यों यूट्यूब में सर्च नहीं कर सकते थे बयानात? इतने सारे चीज़ों को अल्लाह क्यों रखा सो? तुम्हें पूछने में रखा सो अल्लाह क्या हो, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह सीधे रास्ते पर चला, अल्लाह सीधे रास्ते पर चला। अल्लाह को तो गलत रास्ते पर चलाने वाले बहुत कम है, सीधे रास्ते पर चलाने वाले बहुत ज़्यादा ही सन मारा है। गलत एक ना एक दिन पकड़ा जाता, बोलते नहीं 40 दिन का चोर एक ना एक दिन पकड़ा जाता। तो गलत करने वालों को मालूम होता है गलत को, फिर भी जिद की वजह से मानते नहीं सो, तो वो सामने वाले के ऊपर डिपेंड है। वो बोलने वाला धोखा नहीं देना, अल्लाह और उसके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रखो, धोखा नहीं देना आदमियों को। आजकल सिर्फ पेट के वास्ते, पैसों के खातिर अल्लाह के दीन को बेजाल, लेकिन हमारी सही तड़प, सही लगन
صحیح کوشش رہی تو اللہ بھی مل جاتا ہے انشاءاللہ. اب ولیمے کی دعوت ہے بھی ہماری. رام سمندر میں گوشت ملے نہیں, پنگنور میں گوشت ملے نہیں, پلمنیر میں گوشت ملا نہیں, مدن پلی میں گوشت ملا نہیں, ہر جگہ معلوم کر رہی گوشت مل رہا نہیں. چھوڑ ڈالتی چھوڑو, کیا تو ایک کر کو کیا کر ڈالیں گے, خلاق بھیج ڈالیں گے. کوشش کرتی کہ نہیں, کہاں سے ہونا وہاں سے, کولار کی, مرباگل کی, بنگلور کی, کہاں سے کی ایک کوشش کرتی کہ نہیں, پوری کوشش لگالتی کہ نہیں, آخر مل جاتا کہاں کی ایک لے لاؤ پکال تھی. صرف تھوڑی دیر آگ بیٹھ کو آدمی کھا لے کو, وہ بھی نہ مارا کو جاتا. سو بریانی ڈالے بھائی ساتھ میں رہتی, میٹھا رکھ ڈالے تھے تب بھی کیا, میٹھا رکھے بھائی ساتھ میں رہتی, بیڑا رکھ ڈالے رہتے کیا, بیڑا رکھے بھائی ساتھ میں رہتی, ٹھنڈا دیا لیتے کیا, ٹھنڈا دیے بھائی ساتھ میں رہتی, مصری بادم کیا تو دیا لیتے کیا, کئی وہ چیزاں رکھتے سو بریانی میں. بریانی کھانا سب سے بڑا عذاب ہے. کیا بریانی کھانا اچھا, سب سے بڑا زہر, میں تو باقاعدہ بولتا سب سے بڑا زہر یہ ہٹاؤ کا تاسم. پورے مسالے, پورے ترکاریاں, پورا تیل, پورا چکناہٹ, یا اللہ اسے دیکھتے ہی کیا کہ ایک عجیب قیامت کا عذاب سا نظر آتا مجھے. کھاگے سلے سب سینے میں تیل جم جا کو, رات میں پیٹ بھاپ ہو جا شروع ہو جا کو, کھٹے ڈکاراں, پھر ماترے, پھر انو, پھر اسپرائٹ, پھر بندو, کیا کیا استعمال کر لیتی. دیکھو سکون سے دال کھانا کھایا کو, نہیں تو دال کھانا بنال کو, زبردست گھی ڈال کو, بڑے بڑے لیگ پیس اتار ڈالے تو کیسا کھاتی آدمی, کھانا خالی ہو جاتا ہے. چپ کے آدمی کھانا نہیں ہو, کیا بنا ڈالتی. کتنا گوشت بھائی, بکرے کا گوشت شادیوں میں پھینکتے سو, کتنے ٹکڑے پھینکتے سو, کیا جواب نہیں دینا اللہ کو. شان کیا دیکھ تو نا, میں گول ٹکڑے رہتی پلیٹ میں, کھانا اوپر 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 کر سے کھا لے کو, وہ لیگ پیس اندر جو ڈالے تھی, چکن جو ڈالے تھے وہ کھا لیتی. مرغی کا بکرے کا گوشت پورا ہوئی سچ, اٹھاؤ پھینکو, اٹھاؤ پھینکو, اٹھاؤ پھینکو, کیا جواب نہیں دینا اللہ کو ایک ایک دانے کا. تو کوشش کرتی کیا کیے کئی ساتوں بھی کر کو بکرے لانا, دعوت پکانا, محنت کرے گی نہیں تو دنیا کے کام میں اتنی محنت. عید کے دن کپڑے لینا, یہ کپڑے لینا کو فکس ہو گئے, ملے نہیں کپڑے, چھوڑ ڈالتی ہیں. کہاں ملتی گی وہاں جاتی گی نہیں. اس میں لگا آج تو فیمس, ہر ایک کپڑے کا نام بھی آ جا رہا, ہر ایک نام وہ کپڑے کا نام کے ساتھ سر میں آ رہا ہے, نامہ کے ساتھ کپڑے ملتی آج. یہ فلاں ایکٹر کا کپڑا کہتے ہیں, یہ فلاں ہیروئن کا کپڑا کہتے ہیں, انو پینس کہتے ہیں, انو پینس کہتے ہیں, نامہ کے ساتھ جا کے لے لے کو باتی. باقاعدہ آدمی گاؤں چھوڑ کو گاؤں جاتی. تو دین کے خاطر رتی محنت کر سکتے نہیں, صحیح کی غلط کی حکم تحقیق کر سکتے نہیں کیا, تو نہ آرام سے معلوم آتا دین صحیح کیا غلط کیا, سمجھ میں آ رہا ہے. اس لیے بولنے کا مطلب یہ ہے کہ حق بات کون بھی بولن دے, اگر حق ہے یا نہیں ہے وہ نہ کو. اللہ کی بات آ گئی, نبی کی بات آ گئی, خاموش خاموش ہو جانا, انکار بھی کرنا نہیں, قبول بھی کرنا نہیں. سمجھ میں آ رہا ہے, انکار بھی کرنا نہیں, قبول بھی کرنا نہیں, خاموش ہو جانا. صحیح ہے یا غلط ہے علماء سے معلوم کر لینا. کس سے معلوم کر لینا؟ علماء سے معلوم. اسی لیے ماترے لینے میڈیکل جاتی ہمیں, کہاں جاتی, میڈیکل جاتی. اڈلی کی دکان میں جا کے بولتے نا, ہم نے سر کے درد کو تو ماترے دے, بولتی کیا بھائی. اگر ماترے لے لیے تو بھی ڈاکٹر جو ماترے لکھو دیا رہتا نہیں, وہ ماترے لے لیے تو پھر ڈاکٹر کے پاس جاتی ہمیں, جا کو معلوم کرتی ہے کب کب کھانا. سو ڈاکٹر لکھا رہتا اس میں, صبح میں 1 لکھا رہتا ہے, بیچ میں 0 ڈالا رہتا ہے, پھر ادھر لاسٹ میں 1 ڈالا رہتا ہے. کیا مطلب اس کا, صبح میں 1, رات میں 1, دوپہر میں نہیں کو اچھا لکھو رہتا. ماترے کا نام بھی معلوم رہتا. پھر بھی جا پوچھتا ہوں کسے, ڈاکٹر یہ ماترے کب کب کھانا ہے, انہیں پورا بولنے میں اب تسلی ہے. تو تمہیں سن لیا بات, فوراً کسی عالم سے رابطہ کرنا, یہ بات صحیح کی غلط کی. کہے تو موٹا موٹا دین تو سب کو معلوم, آج موٹا موٹا دین سب کو معلوم. مشکل مسئلے کیا تو آگے تو عورت ہی ماننے میں ہضم نہیں ہوتا. سو
ورنہ موٹا موٹا دین آج سب کو معلوم، صحیح کیا غلط کیا حکم، موٹا دین الحمدللہ سب کو معلوم. مشکل مسئلے کیا تو طلاق کے مسئلے، خلا کے مسئلے، پراپرٹیاں کے مسئلے، یہ ہو رہا ہے. تو ہمارے نوجوان شادیاں کے مسئلے علماء سے زیادہ معلوم، عالمان سے زیادہ معلوم. عالمان گھابرے یہ تو مسئلے ہی کیا، نئے نئے مسئلے معلوم کیا وہ بھی. تو بولنے کا مطلب کیا کہ تو موٹے موٹے مسئلے سب کو معلوم، مشکل سے کیا تو بھی ایسے ایسے مسئلے رہے تو وہ مسئلے بھی بیچارے بیٹھے رہتی مسجدوں میں، آتی گئی کو 5 نمازوں میں بیٹھے رہتی، کون بھی چاہتے نہیں، انہوں لڑ لیتے رہتی وہاں گھران کے پاس. مولانا لڑی ہوگی، آؤ کیا کی 2 باتیں بہت تمہیں رہتے سمجھال جاتے. وہ لڑنے نہیں اس پہلے بلائے رہتے سمجھالتے نہیں. لڑنے کو مارا ماری مار لگی نہیں، اسے یوں گرتا رہتا، انہیں سے ہوں گرتا رہتا تب بلاتے سے رہتی لڑی ہوگی اور رہتی سمجھاتے ہو. وہ بھی لڑی کیا بات پوری معلوم کیا، میت کو قبلے کی طرف سلانا کی، کہاں سلانا، وہ بات میں لڑی ہوگی رہتی، مارا ماری ہوگی رہتی. مر گیا بھی ایک آدمی، اسے کیسا سلانا، ایسا سلانا کی، ایسا سلانا کی، ایسا سلانا کی، مارنے کو خون خراب ہوگا رہتا ہے. پھر کیا کرتے ہیں لاش میں فون آتا سے مولانا گھر میں لڑی ہوگی ہے، میت کو کیسا سلانا. آدمی مر گیا ہے، اس کے اوپر نماز فرض نہیں، روزہ فرض نہیں، زکوٰۃ فرض نہیں، حج فرض نہیں، اسے خود اپنے جسم کا اختیار نہیں، اسے کئی ساتوں بھی سلو بھائی، وہ کیسا ہو جاتا، قبلے کی طرف پاواں کرنا لینا. آدمیش نہیں ہے اب، آدمی کو قبلہ کیا، آدمیش نہیں ہے نہیں اب آدمی کو قبلہ کیا. مر گیا ہوگا، دنیا کا پورا حکم ختم اس کے اوپر. اب صرف نہلاؤ پہناؤ لے جاؤ اتارا لو ہوتا جب ان کا حکم، تیسرا کیا نہیں ہے اب ان کے اوپر. نہلاؤ پہناؤ لے جا کو اتار ڈالو ہوتا. اس کے بارے میں لڑی ایک، گرم کھانا نہیں کھانا، ٹھنڈا کھانا کھانا، اس پر لڑی ایک. سن مارا ہے، ہمارے نبی گرم کھانا نہیں کھاتے تھے، گرم کھانا کھاتے پھر مزہ کیا، کھاتے تھے اتنا بھی نہیں گرم کھاتے تھے. رتک اس پر لڑی آدمی کو. گرم کھانا ہم نہ خود معلوم کھائے تو خود منہ جل جاتا ہے، ہاں سینے پر رہتی گرم لگتا ہے، پیٹ میں رہتی بھپکارا رہتا ہے. ہم نہ خود معلوم گرم کھانا میں نہیں کھا سکتے، کھانے کے لائق بنا تو میں کھاتے اس میں ایک لڑائی چلتی ہے. سر میں انگلیاں صاف کرنا کیسا، اس میں ایک لڑائی. حق بات جو ہے وہ قبول کرو بھائی کا، تو ہر چیز میں لڑائی رکھ لے، جھگڑے رکھ لے. سر مارا ہے ایک. اب دوسری بات ہم بہت اہم بات سمجھانے کی ہے، یہ ذرا غور سے سمجھو. کبھی کبھی ہمیں حق پر رہتی، ایک ہے حق بات دین کی بات، کبھی کبھی ہمیں حق پر رہتی، ہمارا حق بھی رہتا ہے، پھر بھی ہمیں چھوڑ ڈالنا، پھر بھی کیا کرنا، چھوڑ ڈالنا. کس میں، دین میں کیا، نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، دیکھو انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا. میں جنت کے کونے میں گھر دلاتا ہوں، جنت کے کونے میں، ہمارے نبی بول رہے ہیں، میں جنت کے کونے میں گھر دلاتا ہوں وہ آدمی کو جو آدمی حق ہونے کے باوجود بھی لڑنا چھوڑ ڈالتا. کیا چھوڑ ڈالتا، جھگڑا چھوڑ ڈالتا، لڑنا چھوڑ ڈالتا. مثال کے طور پر بڑا بھی پوری پراپرٹی مار لیا، سب مارا دھوکے سے پورا لکھا لے، مجھے حق ہے کیا کرنے کا، کیس ڈالنے کا، پولیس والے بلا لگانے کا، خاندان والے جمانے کا، عرضی دینے کا، لڑنے کا پورا حق ہے. وہ بھی میں کمایا اس نے، وہ ہمارے دادا ہمارا ابا کمائے سے کمائی بول کیسا ڈالنے کو، لڑائیں لڑنے کو، دیواروں میں سے لڑنے کو. یہ زمانے سے نہیں، پہلے زمانے سے چلتے ہیں. سن مارا ہے زمینوں پر پراپرٹیاں پر لڑائیں، خالی یہ زمانے میں سے نہیں ہے، کب سے، پہلے زمانے سے چلتے ہیں. 2 بھائیاں لڑ لیتے رہے تو دیوار میں سے آواز آئی، تمہیں کیا پاگل ہیں بھائی، یہ دیواراں کی وجہ سے لڑ لے رہی اس تمہیں. ہمیں ایک وقت آپ کو بادشاہ کے محل کے دیواراں تھے، بادشاہ کا محل ٹوٹیا، ہمیں بالو ہو کو نیچے گرے، پھر ہوا ہو کو اڑے پھرے، پھر ہم نہ بالو کی شکل میں لے لگا کو پھر رکھے، پھر ہم نہ کلا کو اینٹ بنائے، پھر اینٹ بنا کو ہم لے لگا پھر اور ایک دیوار بنائی. ہمیں ایک جگہ ٹکری نہیں. تمہیں ہمارا سے لڑ لیتے ہیں، لڑ لیتے ہیں کہ نہیں. آج اتنی جگہ وہاں سے لڑ لگ مری آتی، اتنی جگہ وہاں سے لڑ لگ مری آتی.
حق ہے ہم نہ لڑنے کا، گوالنگ جمانے کا، رشتہ دارنگ جمانے کا، مسجد کے ذمہ دارنگ جمانے کا، پھر بھی بھیا تو میچ اٹھا لے کو چھوڑا ہمیں دوستہ من کریں گے لڑ لینے کا نا کو، ہمارے خاندان کی عزت باہر ڈال لینے کا نا کو، تمہیں اٹھا لے، تم نے کیا ہونا کو اٹھا لے، رشتہ داری توڑ لینا کو، تب بول کو دیکھو اللہ کی قسم اس سے زیادہ تم نہ سکون نہیں ملی تو بعد میں دیکھو زندگی میں، اللہ کی قسم کھا کو، بڑے بھائی سے زیادہ چھوٹے بھائی کو اللہ اچھا نہیں رکھے تو بعد میں دیکھو، جتنی دولت ہے اتنا ٹینشن ہے، جتنے پراپرٹیاں ہیں اتنا ٹینشن ہے، نیندہ نہیں، سکون نہیں، ٹینشن سن مارا، تو جھگڑا کرنے کا حق ہے اس میں کو نہیں، ہر کام میں چپ کے بیٹھے تھے، کون کی ایک جناز پیچھے سے مارے زور سے، کار بچہ اچھا ہے کیا، غصہ آیا ہم نا، مجھ کو ہمیں برابر مار سکتے تھے، چھوڑ دو میرا دوستی سنا، یہ کام پہ بھی کیا دیتی اللہ، ہمیں نبی جنت لکھ دلاتی تھی، سن مارا ہے، یعنی حق ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دو، کیا پارکنگ میں لڑایا، گاڑی کھڑانے میں لڑایا، فرسٹ کون جانا لڑایا، سیکنڈ کون لڑایا، کچرا کہاں ڈالنا لڑایا، بنگی کون رکھے لڑایا، پانی میں نل میں کون فرسٹ آن کرے لڑایا، یا اللہ کچرے کو لڑایا، تمہارا بچہ یہاں پیشاب کردہ لگ لڑایا، تمہارا بچہ کھیلتا کھیلتا یہاں کو چنگم کھا کو تھوک دلگ لڑایا، نہیں یہ امت کی شان نہیں ہے، ہمارے نبی بول رہے دیکھو حق ہے پھر بھی جھگڑا چھوڑ ڈال رہا ہے اللہ کے واسطے، کس کے واسطے، تو ہمارے نبی گھر دلاتی کہاں کونے میں، یہ بھی اچھا تھا، وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ، جنت میں گھر دلاتا اس آدمی کو جو جھوٹ چھوڑ دے، مذاق میں بھی جھوٹ چھوڑ دے، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں ہنسانے کے واسطے جھوٹ بول کو ہنساتے رہتے ہیں، ہے کہ نہیں، چلا نہیں رہتا قصہ، وہ چپ کے انٹرٹینمنٹ کے واسطے ہنساتے رہتے ہیں جھوٹ بول کو، ایسا بھی سچ میں بھی جھوٹ بولنا نہیں، ہنسانے کے واسطے بھی جھوٹ بولنا چھوڑ ڈالنا، وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ، سب سے اوپر گھر دلا تو، کہا سب سے اوپر گھر دلا تو، کون بول رہے ہیں، جن کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہے، جن کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہے، جب تک انہوں نہیں جاتے تب تک کون بھی نہیں جانا، جب تک انہوں نہیں جاتے کون بھی نہیں جانا، ان کے ہاتھ میں جنت کی چابی، اللہ سے قریب انہوں بول رہی میں دلاتا ہوں، کوئی ایک MLA MP CM PM وعدہ کر دلا میں تمہیں فلاں زمین دیتا ہوں، کتنا مطمئن تھی کہ نہیں بھائی، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے، میں بھی ان کو سے ان کے ساتھ جوڑ رہا ہوں، ہمارے نبی نعوذ باللہ، ہمارے نبی بول رہی سب سے اوپر گھر دلا تو، ہونا کہ نہ کو، اللہ کے قریب بھائی، کیا اللہ کے قریب گھر، مولانا کتنے گھراں رہتی نا، کتنے بزرگ ہی ہیں کہ نہیں، کتنے صحابہ ہی، کتنے انبیاء ہی، کتنے نیک لوگ ہی، ہم نا دورش ملتا نا مولانا گھر رہے، ایک سمجھ کتنے نمبر ہیں کہ نہیں، ایک نمبر دور ایک نمبر نزدیک معلوم ہوتا ہے، ذرا بولو بھائی، نہیں نا مولانا یہ کا نمبر شروع میں رہتا ہے، Z کا نمبر ہے لاسٹ میں رہتا ہے، اس سے اوپر انہوں نے سرچ لکھے ہیں، کیا لکھیں گے سر، سرچ، تمہیں یوں کر لے جانے کی ضرورت اس نہیں، اوپر کلک کرے Z لکھ ڈالے تو Z کے جتنے نامہ ہی قریب ہی دوری ہیں، ایسا دیکھنے کے اعتبار سے دوری بھائی، لیکن سرچ کے حساب سے مکہ کتنی دور ہے، لائیو دیکھ رہی کہ نہیں، ہاں قریب ہے دور ہے، مثال بول رہا ہوں اس میں، تو ہمارے حساب سے ہمیں دور ہی نہ مولانا کہتے تھے، بزرگ ہی نہ تھے، صحابہ ہی نہ، نہیں، جنت کے اعلیٰ درجوں میں گھر کا تو ہوتا چھو قریب ہو، ہمیں مان لینا سوتا چھو،
ہمارا نبی بول رہا ہوتا تھا کیسا قریب کیا قریب وہاں گئے تو معلوم ہوتا تھا پورا ہان بول رہا مزہ کیا ہے ہاں نہیں مزہ ہمارے گھر سے ڈائریکٹ اللہ کے دروازے تک ایک ڈور رہتا ہے باب السلام تک باب السلام اللہ کے دیدار کا دروازہ ہمارے دروازے سے اللہ کے دروازے تک کا ایک روڈ آتا ہے ہر گھر میں ہم یہاں سے نکلے سیدھا وہاں چلے جاتے ہم یہاں سے نکلے تو سیدھا وہاں چلے جاتے جیسا ہمارے سم میں 250 نمبر آئیں ہمیں کون سے نمبر کو کلک کر دیں گے وہ نمبر کچھ کال جاتا دوسرے نمبر کو کال نہیں جاتا ویٹنگ میں رہتی وہ ہے کہ نہیں ویسا ہمارا نمبر کب لگتا ہے تو جب اللہ کے پاس کون بھی نہیں رہتے تب لگتا ہمارا نمبر تب جا سکتے ہیں سب مارا ہے تو صبح شام کا حساب نہیں نا بھی ہاں ایو صبح سے شام تک شام ہوگی نا پھر صبح ہوگی نا میرا نمبر آیا اس نے نا معلوم ہی ہوتا نہیں ہوا کب وہ صبح ہو رہی ہے کب شام ہو رہی ہے وہ ایک عجیب ہی چل ہے بھائی اسے سمجھا سکتے نہیں لیکن اتنی بات تو یاد رکھو جنت کے اعلیٰ درجے میں گھر دلاتا ہوں ہمارے نبی بولے جنت کے اعلیٰ درجے میں سب سے اوپر گھر دلاتا ہوں صحابہ پورے خوش کس سے ملتا کہ نہ گھر وہ حضور کون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمن حسن خلقہ جس کی عادتیں اچھی ہو میں اسے سب سے اوپر گھر دلاتا ہوں عادتیں نمازاں روزے زکاتاں حجاں کیا عادتیں اور عادتیں اچھی عادتیں کیا میں تو بولیا تھا پرسوں جو ہمارے سے توڑ لیتی ہمیں ان سے جوڑ لینا جو ہم نہ ستاتی ہمیں ان کو معاف کر ڈالنا جو ہمارے ساتھ برا کرتی ہمیں ان کے ساتھ اچھا کرنا سنبھالا جو ہمارے سے رشتہ توڑ لیتی ہمیں ان سے رشتہ جوڑ لینا جو ہم نہ ستاتی ہمیں ان کو معاف کر ڈالنا جو ہمارے ساتھ برا کرتی ہمیں ان کے ساتھ اچھا کرنا یہ عادت اور ہمارے ہاتھ سے ہماری زبان سے ہمارے کام سے ہمارے باتوں سے کسی کو تکلیف ہونا انسان ہونے کے ناطے ہو گئی معافی مانگ لینا معاف کر لیو 5-6 جملے لیکن مقام بہت بڑا ہے خیر المال العفو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی دولت کیا کہتا ہے معاف کرنا کیا سب سے بڑی دولت کیا معاف کرنا معافی مانگنا اس لیے جنت کے اوپر سب سے اوپر گھر کسے کہتا ہے جن کی عادتیں اچھے رہتی ہیں کون بول رہے سو میں بولے کون بول رہے سو ہمارے نبی بول رہے سو اس لیے عادتیں اچھی بنانا ہے تو میں بولا 29واں شخص کون ہے بھائی حق بات کو قبول کرنے والا کسے حق بات کو قبول کرنے والا حق بات کو ٹکرانے والے کو اللہ بھی پسند نہیں کرتا سنمانا ہے حق بات قبول کرنا قبول کر لینا ٹکرانا نہیں کون بولے یہ دیکھنا کیا بول رہی ہے دیکھا تو نہیں ہوتا کون بولے شیطان کو اللہ سجدہ کرو بولے سجدہ ٹھیک ہے کرو بولے اللہ چھوڑ لیکن بولے کون اللہ بھی بولے سو شیطان کیا کرو بولے وہ چھوڑ ڈال کو کون بولے وہ دیکھا رہتا تو بھی کامیاب ہوا تھا نہیں کتنا اچھا رکھے تھے اللہ اسے جنت میں وہ تو سوچ کو کرنا نہیں نا سجدہ اللہ کو غصہ ہے اس کا تو میری بات کو ٹھکرانا ہے نہیں میں اسے اتنا اچھا رکھو تو گھمنڈ حق بات کو قبول نہیں کرنا اس لیے جو حق بات کو قبول کر دیں گے اللہ ان کو کیا کرتا کہتے ہیں عرش کے سائے میں جگہ دیتا اللہ ہم سب کو آخری سانس تک ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا یہاں سے فیض ملتا ہے شریعت کا طریقت کا